عظیم اس سوال کی جرأت کیوں کی؟ اسے بولنے کا موقع کیوں ملا؟ ہندوستان کی گلیوں میں یہ آواز کیوں گونجی؟ کیا سرزمین ہندوستان نے شان مغلیہ خلجی غوری کی 800 سالہ حکمرانی کو بلا دیا؟ کیا اس پس جنت نشا کو وہ دین یاد نہیں ہے جب وہ انگریزی سامراج کے چنگول میں سسک رہی تھی، غلامی کی توڑ ذلت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی، اس کے عظمت و تقدس کا پامال کیا جا رہا تھا، امن و امان ختم ہو چکا تھا۔ اے سرزمین ہند بتاؤ، تمہیں آزاد کس نے کرایا تھا؟ علم و حریت کس نے بلند کیا؟ تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند کون ہے؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کون ہے؟ قائد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے؟ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر کون ہے؟ مولانا عبد الرحمن سیہرانی عطا اللہ شاہ بخاری کون ہے؟ یہ سب کے سب کون ہے؟ یہ ہمارے اسلاف و اکابر تو ہے، ہمارے آباء و اجداد تو ہے، جنہوں نے ہندوستان کی ماضی و حال اور مستقبل کو سوارا ہے، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ پھر بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تمہارا مستقبل روشن کیسے ہوگا؟ دور حاصل کے نوجوانوں، سرزمین ہندوستان کی پکار سنو۔ ہاں مجھے یاد ہے تمہارے اسلاف و اکابر نے ہمیں عزت و حرمت کا تاج پہنایا تھا، میری گردن سے تو کہ غلامی کو اتارا ہے، تمہارے آبا نے ہمیں جنت نشان بنایا ہے، لال قلعے کی عظمت دی ہے، قطب مینار کی بلندی عطا کی ہے، تمہارے شہنشاہوں نے ہمارے سینہ گیتی کو تاج محل کے حسن و جمال سے سوارا ہے، مگر تھے تو وہ آبا ہی تمہارے تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ حضرات تم ٹیپو سلطان کے اولاد ہو مگر تم میں وہ جرأت اور رسالت نہیں ہے، تم شاہ اسماعیل شہید کے لاڈلے ہو مگر تم میں وہ جذبہ اور اطاعت نبی سے عشق و محبت نہیں ہے، تم شیخ الہند کے فرزند ہو مگر تم میں خلوص للہیت کی فراوانی نہیں ہے، تم شیخ الاسلام کے سپوت ہو مگر تم میں وہ خوف خدا اور دنیا سے بیزاری نہیں ہے، تم اقبال کے شیدائی ہو مگر تم میں فکر و پرواز نہیں ہے، تم ابوالکلام آزاد کے نونہال ہو مگر تم میں امانت کی قابلیت نہیں ہے، تم عطا اللہ شاہ بخاری کے جانشین ہو مگر تمہاری زبان پر وہ طاقت نہیں ہے، پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں عزت و سربلندی کیسے مل سکتی ہے؟ حکومت کا تخت و تاج تمہارے قدموں میں کیسے آ سکتا ہے؟ مسلمانوں تم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا ہے، تم نے اپنے آقا دو جگہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بالائے طاق رکھ دیا، تم نے فاروق اعظم اور خالد بن ولید کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا، صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان کی تاریخ کو بھلا دیا، تم نے حسین احمد مدنی اور عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی للکار کو پس پشت ڈال دیا، تم نے آسران مالٹا کی فریاد پر غور نہیں کیا، پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ دور حاصل کے نوجوانوں تم تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، اس کے اوراق کو فعال کر دیکھیے، وہ کون سی طاقت تھی جس نے صحرائے عرب میں ہلچل مچا دی تھی؟ وہ کون سا اصول تھا جس نے ضلالت و جہالت اور کفر و شرک کے اندھیاروں میں سعادت و ہدایت کا چراغ روشن کیا تھا؟ وہ کون سا دستور تھا جس نے عرب کے بدوؤں کو نجم و ہدایت بنا دیا تھا اور انہیں قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا تھا؟ وہ کون سا کیمیائی نسخہ تھا جس نے صحابہ اکرام کو دنیا میں قائد و رہبر بنا کر امامت و قیادت اور حکومت و سیاست کے میدان میں بھی شہ سوار بنا دیا تھا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے مٹھی بھر مسلمانوں کو ہزاروں پر اور ہزاروں کو لاکھوں پر فتح نصرت عطا کیا تھا؟ وہ جس کی صدائے تکبیر سے دشت و جبل بھی گونج اٹھتے تھے۔